بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دو ویڈیو گزر چکی ہے، دو ویڈیو بن چکی ہے، جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم شروع کریں گے مسواک کے بارے میں، کہ مسواک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور مسلمان کو دن اور رات میں کئی مرتبہ مسواک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور دن اور رات میں مجموعی طور پر 20 سے زیادہ مرتبہ مسواک کیا جا سکتا ہے۔ 5 نمازوں کے وقت، فرض نماز سے پہلے، بعد والی سنتوں کے وقت، چاشت کی نماز کے وقت، نماز وتر کے وقت، قرأت قرآن کے وقت، منہ میں بدبو پیدا ہو جانے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، ہر وضو کے وقت، اور گھر میں داخل ہوتے وقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسواک سے منہ پاک ہوتا ہے اور رضا الہی نصیب ہوتی ہے۔ جدید طب میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسواک دانتوں اور مسوڑوں کے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ اس میں درج ذیل مواد پائے جاتے ہیں: جراثیم کو ختم کرنے والے مواد، پاک کرنے والے مواد، دانتوں کو صاف کرنے والے مواد، اور منہ میں خوشبو پیدا کرنے والے مواد۔ تو یہ مسواک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو کہ آپ نے جو اپنی امت کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جوتا پہننے کی سنتیں، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتارنے لگے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالے، اور یا تو دونوں جوتے پہنے یا پھر دونوں کو اتار دے۔ مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ جوتا پہنتا اور اتارتا ہے، مثلا مسجد میں جاتے ہوئے اور اس سے باہر نکلتے ہوئے، حمام میں جاتے ہوئے اور اس سے باہر آتے ہوئے، اور کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتے ہوئے اور اس میں واپس آتے ہوئے۔ سو ہر مرتبہ اسے اس حدیث میں مذکورہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ لباس پہننے کی سنت، جن کاموں کو تقریباً سارے لوگ دن اور رات میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک لباس پہننا اور اتارنا ہے۔ لباس کو اتارنے اور پہننے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلا غسل کے لیے لباس اتارنا اور اس کے بعد پہننا، نیند کے لیے ایک لباس اتارنا اور دوسرا پہننا، بیدار ہونے کے بعد نیند کا لباس اتارنا اور دوسرا لباس زیب تن کرنا۔ تو ہر مرتبہ لباس پہننے اور اتارنے کی مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھنا، چاہے لباس اتارنا ہو یا پہننا ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ تمام کاموں میں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی کپڑا، قمیص، چادر یا پگڑی وغیرہ پہنتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، کہ اے اللہ، میں اس لباس کی بھلائی کا اور جس کے لیے یہ ہے اس کی بھلائی کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی برائی سے اور جس کے لیے یہ ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تیسری سنت لباس کے سلسلے میں یہ ہے کہ لباس پہلے دائیں طرف سے پہنے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جب بھی لباس پہنو دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ چوتھی اور آخری سنت اس کی یہ ہے کہ لباس اتارتے ہوئے پہلے بائیں
پھر دائیں طرف سے اتارے۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں بھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا اور گھر والوں کو سلام کہنا سنت ہے۔ اس سلسلے میں پہلی سنت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تم اس گھر میں نہ رہ سکتے ہو اور نہ تمہارے لیے یہاں پر کھانا ہے۔ اس سلسلے کی دوسری سنت ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، کہ اللہ میں آپ سے گھر کے اندر اور گھر سے باہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلیں، اور اللہ اپنے رب پر ہم نے توکل کیا۔ تو یہ دعا پڑھ کر گویا کہ مسلمان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور اس سے نکلتے ہوئے ہمیشہ اللہ پر توکل کا اظہار کرتا ہے اور ہر دم اس سے اپنا تعلق مضبوط بناتا ہے۔ اس سلسلے کی تیسری سنت ہے مسواک کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ چوتھی سنت ہے کہ گھر والوں کو سلام کہنا۔ فرمان الہی ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ پس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ سلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اور اگر مسلمان ہر فرض نماز مسجد میں ادا کرتا ہو اور اس کے بعد اپنے گھر میں واپس آتا ہو تو ہر مرتبہ اگر وہ ان مذکورہ سنتوں پر عمل کر لے تو گویا دن اور رات میں صرف گھر میں داخل ہوتے وقت وہ 20 سنتوں پر عمل کرے گا۔ اسی طرح سے گھر سے نکلنے کی دعا یہ پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تجھے اللہ کافی ہے اور تجھے شر سے بچا لیا گیا اور تیری رہنمائی کر دی گئی اور شیطان اس سے کنی کترا جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی انسان گھر سے باہر جانے لگے، خواہ نماز پڑھنے کے لیے یا اپنے کام کے لیے یا گھر کے کسی کام کے لیے، تو ہر مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تاکہ مندرجہ بالا بھلائیاں اسے نصیب ہو سکے۔ سامعین کرام، یہ کچھ سنتیں تھیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی سنتیں وہ مسجد میں جانے کی سنتیں ہوں گی، ہم آگے کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔